رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تمہارے پاس قابل اطمینان اور دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے مناسب رشتے کا پیغام آ جائے تو پھر اپنی عزیزہ، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی قریبی رشتہ دار لڑکی کا رشتہ دے دو۔ اب اگر تم رشتہ نہیں دو گے تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، وفساد عریض، اور بہت لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ انتخاب رشتہ کے حوالے سے اپنے بیٹے کے لیے کس قسم کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، بڑی تفصیل سے یہ مضمون سامنے آ چکا۔ آج کی نشست میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ اگر گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے، بہن جوان ہو گئی ہے، بیٹی اور بہن کے لیے ہمیں رشتہ چاہیے، تو اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کے رشتے کا انتخاب ہم کریں، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک رہنما زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم چھوڑ کر کسی اور کے راستے میں چلیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ناکامی ہے۔ اس کی ایسے مثال سمجھ لی جائے کہ اگر گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اس بیٹی کا ہمیں رشتہ چاہیے، تو آپ کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے مشورہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے کس قسم کا داماد انتخاب کرنا چاہیے، کس قسم کے آدمی کو دیکھنا چاہیے، کیا صفات اور خوبیاں مجھے دیکھنی چاہیے، تو وہ ہمیں چند خوبیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ان خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں جوڑ کا رشتہ تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے مناسب لڑکا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان فلاں صاحب کی بتلائی ہوئی صفات کے مطابق ہمیں ایک لڑکا میسر آ گیا، چنانچہ ہم نسبت طے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کسی بزرگ کی نصیحت ہے، ہمیں کسی بزرگ کی ہمیں کوئی تعلیم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو مد نظر رکھیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس ایسے شخص کا پیغام آ جائے
ایسے لڑکے کی جانب سے پیغام آ جائے، ایسے لڑکے کی جانب سے پیغام اس کے ماں باپ دے دیں کہ جس لڑکے کے اخلاق سے بھی آپ کو اطمینان ہے اور جس لڑکے کی دینداری سے بھی آپ کو اطمینان ہے۔ دیانت داری، امانت داری بھی ہم نے پرکھی ہے۔ اس کے آس پاس قرب و جوار میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے ہم نے معلومات لی ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ اچھا دیانت دار آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، صوم صلات نماز روزے کا پابند آدمی ہے، اور اخلاق بھی اچھے ہیں، کردار بھی اچھا ہے، معاشرے میں مارکیٹ میں اس کا کردار بھی اچھا ہے۔ جن جن لوگوں سے ہم نے پتہ کیا ہے سب کے سب اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ اتنا ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، باقی دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے۔ اخلاق اور دیانتداری کا معلوم کر کے، اخلاق اور کردار کا پتہ کر کے ارشاد فرمایا فزوجوہ، اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ من ترضون دینہ، جس کی دیانتداری سے آپ کو اطمینان ہو، وخلقہ، اور اس کے اخلاق سے آپ کو اطمینان ہو، فزوجوہ، تو پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اب اگلا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے دیانتداری کو بنیاد نہ بنایا، اخلاق کو آپ نے بنیاد نہ بنایا، دینداری کو آپ نے بنیاد نہ بنایا، اور آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا، پیغام آیا ہے مگر پھر بھی آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا، تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ پیدا ہوگا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ ایسے خوفناک الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، تکن فتنۃ فی الارض، بہت بڑا فتنہ زمین میں پیدا ہوگا، فتنۃ عظیمہ۔ کیوں فتنہ بڑا پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس رشتہ آیا ہے اور آپ نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا ہے، ایک نعمت کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے، اور نعمت کا ٹھکرانا نعمت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ دوبارہ ایسا رشتہ نہیں آئے گا، اور ممکن ہے کہ بیٹی بغیر نکاح کے رہ جائے۔ تو بتائیے بغیر نکاح کے اگر بیٹی رہ گئی ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ ماں باپ کے لیے کس قدر پریشان کن بات ہے، یہ ماں باپ کے لیے کس قدر صدمہ دینے والی بات ہے کہ بیٹی کی جوانی ڈھل رہی ہے مگر رشتہ نہیں ہو رہا۔ مگر ہمارے معیار اتنے اونچے ہو گئے، اتنے اونچے ہو گئے، بچی کا معیار ہم نے خود اتنا اونچا کر دیا، بچی کی سوچ کو ہم نے اتنا اونچا کر دیا کہ اسے کوئی رشتہ بھاتا ہی نہیں، اسے کوئی رشتہ پسند آتا ہی نہیں ہے۔ وہ مالی معیار کو دیکھ رہی ہے، تعلیمی معیار کو دیکھ رہی ہے، دنیا کے اندر منصب اور عہدے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنیاد بنائی، ان میں سے ایک چیز کو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد نہیں بنایا، آپ نے دیانتداری اور اخلاق کو بنیاد بنایا۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ پیدا ہوگا، وفساد عریض، لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ نہ جانے اس فساد کی لپیٹ میں پھر کتنے لوگ آئیں گے، نہ جانے اس فساد کی لپیٹ میں پورا معاشرہ آ جائے گا، نہ جانے اس فساد کی لپیٹ میں خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے، خاندانوں کی عزت پامال ہو جائے گی، خاندانوں کی عزت برباد ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ لڑکی بغیر نکاح کے رہ جائے، لڑکا بغیر نکاح کے رہ جائے، اور لڑکی اور لڑکے کا بغیر نکاح کے معاشرے کے اندر رہ جانا یہ خود بڑا بدترین فساد ہے۔ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کر لی۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ کہا مال تو ہے۔ کتنا مال ہے؟ اتنا مال ہے، ایک مخصوص مقدار اس نے مال کی بتائی ہے، گویا کہ وہ اتنا مال تھا کہ اس مال سے
عورت کا مہر بھی دیا جا سکتا تھا اور اس مہر سے بقدر کفایت زندگی بھی گزر سکتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے شادی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ کتنی سخت بات ہے، تم تو شیطان کے بھائی ہو، تم تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، تم تو شیطان کے طریقے پر چلنے والے ہو کہ جب تمہارے پاس مہر دینے کے لیے مال بھی موجود ہے، اسباب بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اور اسی طرح سے جناب شادی کے بعد کے نان نفقے کا بھی انتظام تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو شیطان کے بھائی ہو۔ 3 اشخاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک شخص نے یہ عزم کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پتہ کیے کہ آپ کے گھر کے کیا اعمال ہیں۔ ازواج مطہرات سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اعمال یہ ہیں کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور رات کو آپ تہجد کی نماز بھی پڑھتے۔ دن کے کیا اعمال ہیں؟ دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور کبھی آپ کا روزہ نہیں بھی ہوتا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اعمال کو سن کر ان لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ کو اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی رات کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ قیام فرماتے ہیں، اور رات کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، ذکر اور استغفار میں ایک حصہ گزرتا ہے، اور اسی طرح سے مہینے کے اندر بہت سارے ایام، مہینے کے اکثر ایام یا آدھے ایام آپ کے روزے سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ پیر کا دن بھی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ایام بیز کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ایام بیز چاند کی 3 تاریخوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ 3 روزے یہ ہو گئے، پیر کا روزہ ہو گیا، جمعرات کا روزہ ہو گیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ماہ کے اندر 4 مرتبہ پیر آتا ہے، 4 مرتبہ جمعرات آتی ہے، 8 روزے تو یہ ہو گئے، اور 3 روزے ایام بیز کے آپ لگائیے تو 11 روزے تو یہ ہو گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا کہ نہیں ہے، تو آپ فرماتے اچھا میرا روزہ ہے۔ آدھا مہینہ تو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے سے گزر جاتا۔ تو ان 3 اشخاص نے یہ کہا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا یہ حال ہے، ہمیں تو اور روزے رکھنے چاہیے۔ ایک شخص نے کہا میں تو بس ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو ساری رات کو قیام کروں گا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ جناب شادی کرنے کی وجہ سے بہت سارا وقت عبادت سے شادی کے معاملے میں مشغول ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی نگہداشت میں مشغول ہو جاتا ہے، عبادت رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم نے تو یہ کہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو میں قیام بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور دن کو روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ پھر آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے، جو شادی کو چھوڑ دے گا وہ میرا نہیں ہے، جو ساری رات قیام کرے گا اور میرے طریقے سے اعتدال سے ہٹ جائے گا وہ میرا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھے گا اور میرے طریقہ اعتدال سے وہ ہٹ جائے گا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری سنت پر نہیں ہے وہ شخص۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ میری سنت اور میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو شادی میں بلا وجہ کی تاخیر کرنا اور بہت بلند معیار اپنا بنا لینا اور اس معیار کے مطابق رشتے کا نہ ملنا، لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے اس معیار کے مطابق رشتے کا نہ ملنا اور پھر شادی میں تاخیر ہونا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر اولاد کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہے
تو اس گناہ کا خمیازہ ماں باپ کو بھی بھگتنا ہوگا، اس کی سزا ماں باپ کو بھی ملے گی، کیونکہ ماں باپ کیوں ڈھیل کر رہے ہیں، کیوں تاخیر کر رہے ہیں، کیوں بڑے بلند معیار بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، تابعی جس نے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس کی صحبت اٹھائی ہو، اس کے ساتھ چلا ہو، اس کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ بڑے بلند پائے کے تابعی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور عمل سے نوازا تھا، اور حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور حدیث میں اللہ پاک نے بڑی انہیں مہارت دے رکھی تھی۔ ان کی بیٹی جوان ہوئی، بیٹی کا رشتہ آیا اس وقت کے جو بادشاہ تھے، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ سعید بن المسیب کو عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی اسے نہیں دی، حالانکہ عبد الملک بن مروان یہ صاحب اقتدار ہے۔ پھر ان کے باپ مروان بن حکم وہ بھی صاحب اقتدار رہے، پھر بیٹا ولید بن عبد الملک وہ بھی برسر اقتدار ہے۔ ایسا رشتہ مل جائے، دادا بھی برسر اقتدار، باپ بھی برسر اقتدار، بیٹا خود برسر اقتدار، اور باقی بھائی بھی باری باری برسر اقتدار ہوئے، ایسا جوڑ مل جائے، ایسا رشتہ مل جائے تو کون ٹھکرائے؟ مگر سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ آپ نے دنیا کی جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، آپ نے دنیا کے مناصب اور دنیا کی قدر و منزلت کو نہیں دیکھا، آپ نے مال کو نہیں دیکھا، آپ نے دین کو بنیاد بنایا۔ مجلس میں بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ بھی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ 3 دن مجلس سے غائب رہے، حدیث کا سبق سننے کے لیے نہیں آئے۔ 3 دن کے بعد جب چوتھے دن آئے تو پوچھا کہ آپ سبق میں 3 دن نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں 3 دن حاضر نہیں ہو سکا۔ تو ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی کہ جناب میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور 3 دن میں مشغول تھا، اس لیے میں سبق میں حاضر نہیں ہو سکا، تو پھر ارشاد فرمایا کہ بیوی کے انتقال کے بعد کوئی اور شادی آپ نے کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی ہے؟ کتنے دن؟ چوتھے دن کی بات ہے، چوتھے دن کی بات۔ عدت تو عورت پر ہوتی ہے نا، مرد کے ذمہ تو عدت گزارنا نہیں ہے۔ آپ تصور تو کرو کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو اور چوتھے دن آپ بات کریں کہ شادی کرو گے، شادی نہیں، تم نے کیوں نہیں کی؟ تو ماحول اور معاشرے میں اس کو کتنا برا سمجھا جائے گا۔ لیکن وہاں ماحول اور معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ شادی انسان کی ضرورت ہے۔ ارے تم جوان ہو، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ 3 دن ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجھے کون دے گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس صرف 2 درہم ہیں، صرف 2 درہم ہیں۔ تو اب اگلا جملہ سنیے گا، ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں؟ کہا واقعی میں سچ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ سبق ختم ہوا، حدیث کا سبق ختم ہوا، خطبہ پڑھا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی مجلس میں اپنی بیٹی کا نکاح ابن ابی وداع سے کر دیا۔
سوچو تو صحیح، تصور تو کرو، کیا دیکھا انہوں نے؟ کوئی مال دیکھا، کوئی اقتدار دیکھا؟ جس بیٹی کے لیے وقت کے بادشاہ کی جانب سے اپنے بیٹے کے لیے پیغام آئے، وہ بیٹی وہاں انہوں نے نہیں دی، اس لیے کہ انہوں نے دین دیکھا۔ اس اپنے جوان شاگرد کے اندر کیا دیکھا؟ دین دیکھا۔ اور اعجب بات یہ ہے کہ دوسری شادی کر رہا ہے، پہلی بیوی مر گئی ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں جس کی بیوی پہلی مر گئی ہو دوبارہ کوئی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوتا ہے اس کو؟ ہم تو اس کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عیب نہیں سمجھا۔ وہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اور ہم سے کروڑوں درجے زیادہ زیرک، سمجھدار، معاملے کو سمجھنے والے، شریعت کو سمجھنے والے، دنیا کے نظام کو سمجھنے والے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے انتخاب فرمایا، دیندار رشتہ منتخب فرمایا، اور اسی وقت نکاح ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ اب شاگرد نے شرما حضوری میں پوچھا تو نہیں کہ حضرت رخصتی کب فرمائیں گے؟ کیسے پوچھتا؟ اسے جرت بیچارے کو نہیں ہوئی، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ شام کو مغرب کی نماز کا جب وقت ہونے لگا، ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آج روزہ تھا، اور میں نے شام کو کچھ روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھا افطاری کے لیے، تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا سعید۔ میرے ذہن میں اپنے تمام جاننے والے سعید جتنے نام کے لوگ تھے سب کو میں نے سوچا، مگر یہ کسی کی آواز مجھے نہیں لگی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو میرے استاد سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے۔ ان کے بارے میں تو خیال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ 40 سال ہو گئے تھے وہ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، اس کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ مجھے حکم ارشاد فرما دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ کہا کہ نہیں، مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ میں آیا، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا نکاح میں نے اپنی بیٹی سے کر دیا، اور جب تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو میں نے اب یہ چاہا کہ تم میں رات اکیلے میں نہیں گزارنی چاہیے، یہ لو میں اپنی بیٹی لے کے آ گیا ہوں۔ تو کہا، بیٹی دھبکی ہوئی پیچھے کھڑی تھی باپ کے پیچھے، اور بیٹی کو آگے دھکیلا، دروازے سے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ رخصتی ہو گئی۔ کوئی آج باپ ایسا کر کے دکھائے نا؟ کوئی باپ آج اس طرح سے رخصتی کر کے دکھائے؟ تانوں سے بیٹی کو مار دیا جائے گا۔ ہم تھوڑی لے کے آئے تھے، خود تمہارا باپ چھوڑ کے گیا تھا۔ دیکھو تو صحیح، دین دیکھو، دین۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھجوایا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور 2 خواتین کو کہا کہ یہ علی کے گھر میں سے چھوڑ کر آؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بارات نہیں ہوتی، لڑکی کا کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکی والوں کا کوئی خرچ نہیں ہے اس موقع پر۔ ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا، ہکے بکے ہوگی کہ اب میں کیا کروں؟ حضرت استاذ محترم کی بیٹی آ گئی ہے اور وہ میری منکوحہ ہے، انہوں نے نکاح میں دے دی ہے۔ اڑوس پڑوس والوں کو 2-4 کو بلایا، اتنی میں والدہ کو پتہ چلا، والدہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ ابن ابی وداع خبردار ہاتھ بھی مت لگانا، مجھے دلہن کو سجانے دو۔ اللہ اکبر، مجھے دلہن کو سجانے دو۔ چنانچہ بناؤ سنگار اور سجاوٹ جو کرنی تھی کی، اور پھر ملاقات ہوئی دونوں کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں انتہائی با اخلاق لڑکی میں نے دیکھی، انتہائی حیادار لڑکی میں نے دیکھی،
انتہائی پاک باز بچی میں نے دیکھی، انتہائی علم اور عمل سے آراستہ و پیراستہ میں نے دیکھی۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ صبح کو ابن ابی وداع تیار ہوئے تو یہ بیٹی پوچھتی ہے، بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے؟ کہا آپ کے باپ کی مجلس میں حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ آپ کے باپ کی مجلس میں حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میرے باپ کی مجلس میں جو حدیثیں تم سنو گے وہ ساری حدیثیں مجھے یاد ہیں، مجھ سے سن لو، وہ سب مجھے یاد ہے۔ میں باپ کے علم کی وارث ہوں، باپ کا علم میں نے نقل کر لیا ہے، میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ تصور تو کرو، یہ ہے علم کی بنیاد، یہ ہے اخلاق کی بنیاد، یہ ہے دین کی بنیاد، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ دیا، آپ نے ام کلثوم کا رشتہ دیا، آپ نے زینب کا رشتہ دیا، آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، آپ نے فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا۔ آپ نے کیا دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر؟ آپ نے کیا خصوصیت دیکھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آپ نے علم دیکھا ہے، آپ نے عمل کی شان دیکھی ہے، آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ گہرا شغف اور تعلق دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کمالات دیکھے، علمی کمالات دیکھے، عملی کمالات دیکھے، جبکہ مال تو کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی دنیا کا اقتدار و منصب نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بنیاد بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے آپ نے نکاح میں دی ہیں، اور پھر دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان کے پاس کیا چیز تھی؟ حیا ہے حد درجے کی، انتہائی باسلیقہ باحیا انسان تھے، اعلیٰ درجے کی حیا تھی، جن کے متعلق ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ایسے شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا شے دیکھی ہے؟ حیا دیکھی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا احتساب کر لیں کہ ہم اپنے رشتوں میں کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں اور کیا چیز دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ان میں سے ایک شے کو بھی بنیاد نہیں بنایا۔ جو آج ہمارے یہاں معیار بلند ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم ہماری بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے افضل تو نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کی لخت جگر ہے۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لڑکیوں کو بھی علم سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے، کہ جب شوہر نے کہا کہ میں آپ کے باپ کی مجلس میں حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ جو علم اور فنون ان کے پاس ہیں وہ سارے میرے پاس بھی ہیں، وہ سب کچھ انہوں نے مجھے سکھا دیا، میں اپنے باپ کے علم کی وارث ہوں۔ لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ رشتوں کے سلسلے میں جاہ و منصب کو نہ دیکھا جائے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی منصب نہیں دیکھا، ایک عام سا شاگرد ہے، عام شاگرد ہے، اس شاگرد کے سپرد اپنی بیٹی کر دی۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ خرچ اس سلسلے میں کم از کم خرچ ہو، کم از کم خرچ ہو۔ یہاں لڑکی کا تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں ہے، کسی قسم کا خرچ نہیں ہے۔ لڑکے والوں کے ذمے ولیمہ ہے، اور وہ بھی ولیمہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنی اسے استطاعت ہو۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ نکاح کے معاملات کو آسان کر دے، آسان کیا جائے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی اپنی بیٹی کا نکاح سادگی سے کر دیتا ہے،
بہت سادگی سے کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کر آ جاتا ہے تو اسے تانے نہیں ملنے چاہیے، اسے تانے نہیں دینے چاہیے کہ تمہارا باپ خود چھوڑ کر گیا ہے، تمہارا باپ خود دے کر ہمیں گیا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جناب نکاح کے موقع پر دلہے والوں سے یا دلہے سے جہیز کا مطالبہ کرنا بہت عبث اور بیکار کام ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ ان بنیادوں سے انسان کی زندگی خوشگوار بنتی ہے اور ان بنیادوں سے آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور دو خاندان جو آپس میں جڑتے ہیں اور جن دو خاندانوں میں بندھن قائم ہوتا ہے یہ مضبوط ترین مستحکم رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ طرفین سے دینداری ہے، دونوں طرفوں سے بنیاد کس کو بنایا گیا؟ دینداری کو بنایا گیا۔ دونوں طرف سے بنیاد اخلاق کو بنایا گیا، دونوں طرف سے بنیاد دیانتداری کو بنایا گیا، دنیا داری کو نہیں بنایا گیا، منصب کو نہیں بنایا گیا، جاہ و جلال کو نہیں بنایا گیا۔ اس لیے تمام دوست و احباب سے میری درخواست ہے اور ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، اپنے گھروں کی فکر کیجیے۔ گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، فکر کیجیے۔ 17 اور 18 سال کی عمر میں بیٹی کو گھر سے رخصت ہو جانا چاہیے، عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دینا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی جب ہوئی اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ معلوم یہ چلا کہ یہ بہت مناسب عمر ہے، اس عمر میں بیٹی کو رخصت کر دینا چاہیے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے تاخیر نہیں فرمائی کسی بھی قسم کی، فوری نکاح کر دیا۔ ہمیں بھی اس سلسلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان معاملات کو جلدی نمٹانا چاہیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب ایسے شخص کا پیغام تمہارے پاس آ جائے جس کی دیانتداری سے اور جس کے اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو، فزوجوہ، اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو۔ اب اگر اپنی بیٹی کا رشتہ تم نہیں دو گے، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اور زمین میں لمبا چوڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس فساد سے اپنے گھرانے کو بچاؤ۔ وہ فساد کی اور بے حیائی کی جو آگ گھر کی طرف آ رہی ہے اس آگ کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے۔ اپنے معیار کو کم کرو، اپنے معیاروں کو دین پر لاؤ، دین پر لاؤ۔ دنیا والے اپنے معیار چھوڑ دو، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں فکر مند رہے، جلدی فیصلے فرمائیں، عمر میں فیصلہ فرمائیں، مناسب وقت میں فیصلہ کر کے بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ یہ سب سے بڑی عزت ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ اگر بیٹی گھر میں رکھنا اچھا عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ اچھی بیٹیاں کسی کی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کو اپنے گھر میں روک لیتے، مگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا کر جلدی کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اب اس کے لیے بہتری یہ ہے کہ یہ دوسرے گھر میں چلی جائے، اس کے لیے سکون یہی ہے، اس کے لیے اطمینان یہی ہے، اس کے لیے عزت یہی ہے، اس کی پاک دامنی یہی ہے، اب اس کے لیے نیک نامی یہی ہے کہ یہ نئے گھر کے اندر جائے اور وہاں سے ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے اعزہ اقربا میں غور و فکر کرنا ہوگا، اور اگر کوئی ماں باپ اس سلسلے میں پریشان ہیں، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھ کے پیشکش کیجئے، اپنے بیٹے کے لیے پیشکش کیجئے۔ اگر کوئی مشکلات ہیں، مشکلات آپ حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انہیں کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ساتھ کھڑے ہو کر انہیں رشتہ دکھائیے اور انہیں بتلائیے، ان کے معاملے میں آگے بڑھیے۔ ایک مسلمان کے ساتھ تعاون کیجئے، ایک مسلمان کے ساتھ اس موقع میں مدد کیجئے، ایک مسلمان کے غم کو ہلکا کیجئے، ایک مسلمان کی پریشانی کو ہلکا کیجئے۔ اس پر اللہ پاک آپ کے غموں کو قیامت کے دن ہلکا کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جن گھروں میں بچیاں بن نکاح کے ہیں اے اللہ ان کو نیک نسبتیں عطا فرما، اے اللہ بچوں کو بھی نیک نسبتیں نصیب فرما، اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ماحول کی ہر فتنے سے ہر شر سے اللہ حفاظت فرما، بچوں میں بچیوں میں پاک دامنی پیدا فرما، اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے دور فرما، والدین کو جلد از جلد بہتر سے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو والدین اس سلسلے میں پریشان ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کا ثواب اے اللہ ہم سب کے والدین کے نام اعمال تک پہنچا، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن .com www.darsequran.com